سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج باقاعدہ طور پر مجھے یہاں پر دعوت دی اور مجھے یہاں بلایا. آج جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے بلایا ہے یہ یقیناً سوات کی تاریخ میں بلکہ پورے ملکنڈ ڈویژن کی تاریخ میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے پورے ملکنڈ ڈویژن کے لوگ مستفید ہو سکیں گے. جب میں چیف منسٹر بنا اور ایسے حالات میں بنا وہ آپ سب کو پتہ ہے, میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا اور اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مشکور ہوں کہ مجھے میرے جیسے بندے کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. اور میری خواہش تھی کہ میں اس پورے خیبر پختونخوا کے لیے اور پھر سوات کے لیے, چونکہ میرا اپنا آبائی ضلع ہے, اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ایسے عہدے پہ رہ جائے اور جب آپ اپنے علاقے میں واپس جائیں گے تو تب آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایز اے چیف منسٹر آپ نے اس علاقے کے لیے کیا کیا تھا اور اس پورے خیبر پختونخوا کے لیے آپ نے کیا کیا تھا اپنے دور میں. تو الحمدللہ میں اب کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پورے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام جاری ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں, کچھ کمپلیشن کی نزدیک ہے, کچھ کی ابتدا اب ہونے والی ہے. اور یہ میں ثابت کروں گا کہ جتنے بھی چیف منسٹرز آئے اس سے پہلے انہوں نے ہمیشہ اپنے اضلاع کو مطلب اپنے ضلع کو فوقیت دی, باقی پورے صوبے کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. لیکن الحمدللہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا, بلکہ آپ لوگ خود ہی ایڈمٹ کریں گے جب یہ ٹینیور پورا ہو جائے گا اللہ کے فضل سے, تو انشاءاللہ سب یہ ایڈمٹ کریں گے کہ جو میرا ٹینیور تھا اس میں نے ڈی آئی خان سے لے کے سوات تک, چترال تک, کاغان ناران تک, اور جو نئی اضلاع ہمارے پاس آئے قبائلی اضلاع ساؤتھ وزیرستان تک, باجوڑ تک, خیبر تک, تیرا تک, تو انشاءاللہ یہ جو ترقی کا دور ہے یہ سنہری حروف میں انشاءاللہ لکھا جائے گا, یہ ایک ہسٹری ہوگی انشاءاللہ. میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں ڈسکشن میری ہو رہی تھی. ایک طرف تو طارق کو سننا تھا کیونکہ انہوں نے بڑے طریقے سے اپنی پریزنٹیشن پیش کی, تو میں نے ان سے کہا یہ کوئی میں پولیٹیکل سکورنگ نہیں کر رہا, میں ہمارے ایکس فارمر چیف منسٹر ہے حیدر خان ہودی صاحب, میں اس کو سن رہا تھا. تنقید ہوتی ہے اور ہم پہ بہت لوگ تنقید کرتے ہیں, جب پولیٹیکل لوگ ان کو اس طرح کا کوئی وہ موقع مل جاتا ہے تو وہ ضرور وہ تنقید کرتے ہیں. میں اب تنقید کی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں اتنی یونیورسٹیاں بنائی اور ان کی گن کے اس نے بتایا, تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی بنانا, کالج بنانا یہ تو بڑا آسان کام ہے. وہ کاغذوں میں بنا کے اور پھر ایک کمرے میں یا ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں اس کو چلانا یہ تو بڑا آسان ہے. اگر اس طرح میں نے کرنے ہوتے تو آج ہر جگہ پر یہ کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز یہ سارے یہاں پر ہوتے. لیکن انہوں نے ایک ایک کمرے میں یونیورسٹی بنائی اور بعد میں جو بوجھ تھا پچھلے جو ہماری حکومت تھی 5 سال ہم ان کے بلڈنگز بناتے رہے. اور اب میں صرف ایک مثال دوں گا, سوات یونیورسٹی یہاں پر صرف انہوں نے بنائی تھی اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے سوات کے لوگوں کو یہ یونیورسٹی تحفے میں دی تھی. لیکن یہاں سے سوات کے لوگوں نے ان کو 7-8 MPS دی تھی, کلین سویپ کر گئے تھے, اور سوات کے سارے MPS جو تھے اس وقت وہ NP سے ان کا تعلق تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو اب میں نے قابو کر لیا, اب میرے قابو میں آ گئی. پتہ نہیں اتنی عجیب سی یونیورسٹی تھی اور ان کے عجیب سا ماحول تھا اور عجیب سا اس کا وہ میں نہیں بیان کر سکتا اس سٹیج پہ, لیکن شکر ہے کہ اس کو میں نے قابو کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا وزٹ ہوگا وہاں پر پراپر جو بلڈنگ میرے دور میں بنے ہیں اس کو میں پراپر اناگوریٹ بھی کروں گا, اور وہاں پر انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کا انشاءاللہ کنوکیشن جو فرسٹ ہوگا وہ میں خود انشاءاللہ اس میں حاضری دوں گا اور اپنے بچوں کو خود یہ جو ڈگری ہے وہ میں خود دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کام آپ اپنے دور میں کریں تو اس کو شروع ضرور کریں, اس کے لیے بلڈنگ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا, ایکوپمنٹس کی یہ ضرور ہونا چاہیے. پھر میں واپس آؤں گا کہ
اس وقت جب میں نے حلف لیا اور میرا جب پہلا وزٹ تھا سوات میں اور میں اپنے حجرے پہ اپنے دیرے پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پر سوات کے میرے دوست یہاں پر جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے، نہیں تو اس کے بعد میں نے ان کے پاس بھی جانا ہے. تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا پلانز ہیں سوات کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے. برخصوص نے سوات کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہاسپٹل کی بلڈنگ انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ نے فنکشنل کرانا ہے. اس کے علاوہ ملم جبہ کا روڈ کمپلیٹ نہیں ہے، کالام بحرین کی روڈ کمپلیٹ نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ انہوں نے میرے سامنے رکھ دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نیا کیا ہوگا. تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ 6 مہینوں کے اندر اندر ہم اس بلڈنگ کو فنکشنل کریں گے. اور پھر اس میں جو یہاں پر ڈاکٹر نعیم صاحب شاید ہوں گے ایم ایس صاحب، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے کیتھ لیب کے حوالے سے کام کیا، RBC کے حوالے سے کام کیا. یہ ایک ٹیم ورک ہے. اسرار صاحب نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا اور یہاں پر جتنی بھی فیکلٹی ممبران ہیں، پروفیسرز حضرات ہیں، جتنی بھی سٹاف یہاں پر تشریف فرما ہے، ہر کسی نے اپنے حصے کا اس میں کام ڈالا ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ جو میں نے وعدے کیے تھے سوات کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، اگر یہاں پر آج ہم ڈینٹل کالج کی افتتاح کر رہے ہیں، بلکہ یہ اناگوریشن نہیں ہے، یہ تو بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے سے. تو اس طرح دیر میں انشاءاللہ اس جو سیشن ہوگا وہاں پر میڈیکل کالج کا میں افتتاح کروں گا. اس کے بعد مانسیرہ میں بھی میں میڈیکل کالج دیا ہوا ہے، اس کے بعد میں ادھر جاؤں گا. یہ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف چونکہ میری سپیچ شاید لائیو جا رہی ہے اور پورے خیبر پختونخوا کے لوگ مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر میں نے آج سوات کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو میرا نیکسٹ وزٹ دیر کے لیے ہوگا. اس کے بعد پھر میں نے مانسیرہ جانا ہے، اس کے بعد بنیر میں اب میں نے اناؤنس کیا ہے، وہ بھی اس پر کام شروع ہو چکا ہے. اس کی اپروول سمری جو ہے وہ انشاءاللہ انیشیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد چارسدہ میں میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ کورم ڈسٹرکٹ میں ہے، ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں ہے. اور جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب ضیاء صاحب موجود ہے، تقریباً ہمارے پاس پہلے کتنی سیٹس تھی ڈاکٹر صاحب؟ اب 1740 ہے. پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے 1300 سیٹس ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹس کی تھی اور اب الحمدللہ وہ 1740 کے قریب پہنچ چکی ہے. تو یہ میرے 3.5 سالوں میں یہ ہو چکے ہیں. تقریباً آپ دیکھ لیں تو آپ جو ہم ڈینٹل کالج کھول رہے ہیں تو اس میں 50 سیٹوں سے ہم کھول رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 نئے کالجز جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہے اس میں ہم یہ کر چکے ہیں. تو اور بھی ہمارے بچوں کو یہ تعلیم ملے گی ہیلتھ کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت میں میرے دور میں انشاءاللہ جو ترقی کے کام ہوں گے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس میں انشاءاللہ آپ لوگ خود اپریشیٹ کریں گے جو ہم نے شروعات کی ہے اور انشاءاللہ اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. تو آج میں نے پورے صوبے کے حوالے سے بھی بات کی اور پھر خاص کر میں اب سوات کے حوالے سے کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تقریباً کوئی 10 دن پہلے میں آیا تھا اور وہ دودھیا ہال میں نے سب جتنے بھی ہمارے سوات کے عمائدین تھے اور جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، میں نے ایڈمنسٹریشن سے کہا ہوا تھا کہ آپ سب کو وہ دودھیا ہال میں بلائے اور میں صرف ان سے یہ اپنے جو اس دور کے کام ہیں میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور یہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہوگی. تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ سوات میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. کچھ ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ جو سوات کا سب سے آخری بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ مڈ آف فروری تک اس کا ہم افتتاح کریں گے اور وہ ہے سوات موٹر وے فیز 2. تو یہ سوات کا آخری میرے دور میں جو میگا پروجیکٹس ہے، یونیورسٹیز کے علاوہ، انجینئرنگ یونیورسٹی کے علاوہ، ایگریکلچر یونیورسٹی کے علاوہ، لائف سٹاک یونیورسٹی جو پہلی خیبر پختونخوا کی بنی گی، سوات میں بنی گی. ابھی تک خیبر پختونخوا میں لائف سٹاک یونیورسٹی نہیں ہے تو یہ یہاں پر بنی گی. اور یہ اس کے علاوہ یہ ڈینٹل کالج اور میڈیکل کالج کی اپ گریڈیشن، آپ کی اس ہاسپٹلس کو فنکشنل کرانا. اس کے بعد جو چلڈرن ہاسپٹل ہے، پیڈز ہاسپٹل، اس میں بھی کام جاری ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہم انشاءاللہ گائنی کے کمپلیکس بنائیں گے. بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں اور جتنی بھی اور پاکٹس میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں، وہ بریکوٹ کا ہاسپٹل ہے، خواجہ خیلہ کا ہاسپٹل ہے، مٹا کا ہاسپٹل ہے، مدین کا ہاسپٹل ہے، کالام کا ہاسپٹل ہے.
چپریال کا ہاسپٹل ہے، ان سب کو ہم اپ گریڈ کریں. اور ایک آخری پروجیکٹ جو منگلور کا ہاسپٹل ہوگا، جو کڈنی ہاسپٹل ہے میاں گل جان زیب، جو کڈنی سینٹر ہے یہاں پر، تو اس کی جگہ اس کے ساتھ ہم منگلور میں بھی ایک ہاسپٹل بنوائیں گے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں پر BHUs ہے اس سب کو میں نے اپ گریڈ کر دیا ہے. تقریباً کوئی 1.9 بلین اس کی کاسٹ ہے. جہاں پر سواد میں BHUs ہے، اور اس میں ایک 2 نئے بھی بنانے ہیں، ایک شموزے میں بنانی ہے اور ایک اس سائڈ پہ جو گران کا حلقہ ہے ککارے میں اس میں نہیں. اور باقی جتنی بھی ہماری BHUs ہے اس کو میں نے RAC کا سٹیٹس دے دیا. اس پہ بھی انشاءاللہ ان قریب اس کا ٹینڈر لگے گا اور اس پہ انشاءاللہ بھی کام شروع ہو جائے گا.